اسلام نے ہمیشہ خواتین کو جائز مقام دیا ہے اور اسلام کی تاریخ ایسی کئی خواتین سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتے ہوئے مختلف شعبہ حیات میں اپنا نام اونچا کیا۔ اس لیے یہ کہنا خواتین صرف گھریلو کام کاج کی میراث ہیں ناقابل قبول ہے۔ ان خیانسی خیالات کی مسلم سماج میں آج کوئی جگہ نہیں ہے۔ آئیے ناظرین، اس بات کو مزید تقویت دینے کے لیے کچھ مثالیں پیش خدمت ہے۔ ان مثالوں میں سب سے پہلی مثال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جنہیں اسلامی تاریخ میں ایک کامیاب خاتون تاجر اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ کے طور پر مقام حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے والد کے کاروبار کی وراثت کو لے کر وسیع کیا اور مکے کی امیر ترین محترم تاجروں میں آپ بن گئیں۔ حضرت خدیجہ نے کئی لوگوں کو ملازمت دی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراکت داری کی، جن کی ایمانداری اور انتظامی صلاحیتیں نے انہیں متاثر کیا اور ان کی شادی کے سبب بنے۔ ان کی کامیاب کاروباری اور مخلص بیوی اور ماں کی حیثیت سے میراث آج بھی مسلمان خواتین کو اپنے کیریئر کی پیروی کرنے اور ایمان کے ساتھ معاشرے میں کردار کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ ایک اور مثال فاطمہ الفہری ہیں، جن کی میراث سے دقیانوسی تصور کو چیلنج کرتی ہے اور تعلیم اور سماج ترقی میں مسلمان خواتین کے اہم کردار کو نمایاں کرتی ہیں۔ فاطمہ الفہری ایک بصیرت مند مسلمان خاتون جنہوں نے سن 859 عیسوی میں فز مراکش میں الخربائن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ یہ یونیورسٹی یونیسکو اور گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق دنیا کی سب سے پرانی مسلسل کام کرنے والی ڈگری دینے والی یونیورسٹی ہے۔ 9ویں صدی میں ایک خاتون کے ذریعے اس یونیورسٹی کے قیام نے اسلامی دنیا میں خواتین کی نمایاں اور پیش خدمانہ کردار کو اجاگر کیا۔ فاطمہ الفہری اور ان کی بہن مریم نے ابتدا میں الاندلس مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا، جو بعد میں الخربائن یونیورسٹی میں تبدیل ہو گئی۔ تعمیر میں 18 سال لگے، جس کے دوران فاطمہ نے مسلسل روزے رکھے اور یہاں تک کہ مسجد مکمل ہو گئی۔ افتتاح کے وقت وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اس مسجد میں داخل ہوئیں اور عظیم کام کی تکمیل پر خدا کا شکر ادا کیا۔ ان منصبوں کو مالی وسائل ان کے والدین کی وراثت سے آئے، جو ان کے بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود فاطمہ اور مریم نے اپنی وراثت کو اپنی کمیونٹی یعنی کہ اپنی قوم کے فائدے اور فروغ و تعلیم کے لیے استعمال کیا۔ اس فیصلے نے ان کی سماجی اور تعلیمی ترقی کے عزم کو اجاگر کیا، جو اس تصور کو رد کرتا ہے کہ اس دور میں مسلم خواتین صرف گھریلو کرداروں تک محدود ہیں۔ الخربائن یونیورسٹی علم کا وہ مرکز بن گئی ہے جو دنیا بھر سے علماء کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ یہیں پہلا تعلیمی سند یعنی ڈگری دی گئی، جو تعلیمی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل تھا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں جس کا اس پروگرام میں ذکر ممکن نہیں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت۔